السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی نصیحت آمیز واقعہ لے کر کے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ولی کس طرح سے بنے، آپ کی توبہ کا بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ولایت کی منزلوں کو طے کرنے سے پہلے ہیرے جواہرات کے بہت بڑے تاجر تھے، ویپاری تھے، ہیرے جواہرات کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ ہیرے جواہرات لے کر کے بڑے بڑے بادشاہوں کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان کو تحفے کے طور پر بہت زیادہ ہیرے جواہرات دیا کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ ہیرے جواہرات کا تحفہ لے کر کے بادشاہ روم ہرقل کے دربار میں پہنچے، وزیر سے جا کر کے ملاقات کی، وزیر سے جا کر کے اپنے آنے کا راز بتایا اور کہا کہ میں کچھ ہیرے جواہرات کا تحفہ لے کر کے بادشاہ کی بارگاہ میں آیا ہوں، بادشاہ کے دربار میں آیا ہوں، کچھ ہیرے جواہرات ان کو تحفے کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا آپ ٹھہریے، کل تو ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کل انہیں ایک بہت ہی نہایت اور اہم ضروری کام ہے۔ وہ کام ایسا ہے اگر اس کام کو تم دیکھو گے تو حیرت میں پڑ جاؤ گے، دیکھنے کے لائق کل کو ایک ایسا کام ہوگا جس میں ہمارے بادشاہ مصروف رہیں گے۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی اس کام کو دیکھ کر کے ہی جاؤں گا کہ آخر ایسا کون سا کام ہے جو مجھے حیرت میں ڈال دے۔ حضرت حسن بصری کو اگلے دن اس وزیر نے لے جا کر کے ایک ایسے میدان میں اتارا جہاں پر بہت ہی عالی شان ایک خیمہ لگا ہوا ہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے وہ جڑا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ حضرت حسن بصری کو پردے کے پیچھے کھڑا کیا گیا اور کہا کہ آپ یہاں سے سارا معاملہ دیکھتے جائیے۔ حضرت حسن بصری پردے کی آڑ سے سارا معاملہ دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھا کہ بادشاہ ہرقل بھی وہاں پر موجود ہے اور بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ وہ جو خیمہ لگا ہوا تھا، جو ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا، وہ خیمہ بادشاہ ہرقل کے بیٹے کی قبر پر بنا ہوا تھا۔ اس خیمے کے اندر ہرقل بادشاہ کے بیٹے کی قبر تھی جس کی آج سالانہ برسی تھی۔ بادشاہ اس کی تعزیت کے لیے آیا ہوا تھا۔ ناظرین اکرام، حضرت حسن بصری نے دیکھا کہ ایک بڑے بڑے عیسائیوں کی جماعت آئی اور وہ لوگ اندر گئے، تھوڑی دیر قبر کے پاس کھڑے ہوئے، انہوں نے کچھ پڑھا، زارو قطار روئے اور وہ باہر نکل آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بڑے بڑے طبیبوں اور بڑے بڑے دانشوروں کے گروپ اندر گیا، قبر کے پاس جا کر کے تھوڑی دیر کھڑا ہوا، رویا اور وہ لوگ بھی باہر نکل آئے۔ اس کے بعد میں فوجی دستہ اندر گیا جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، وہ بھی خیمے کے اندر پہنچے، انہوں نے سلامی دی، زارو قطار روئے اور وہ بھی رو کر کے باہر نکل آئے۔ اس کے بعد میں حسین و جمیل خوبصورت عورتیں اپنے ہاتھوں میں ہیرے جواہرات کا طباق لیے اندر داخل ہوئیں، قبر کا طواف کیا، تھوڑی دیر وہاں پر روئیں، بال ان کے بکھرے ہوئے ہیں، حسن و جمال کی پیکر ہیں، یہ بھی رو را کر کے باہر آ گئیں۔ سب سے آخر میں بادشاہ ہرقل اپنے بیٹے کی قبر پر حاضر ہوا
اور جا کر کے کہتا ہے کہ میرے لال میں تجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، میں تجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا، میرے بیٹے تو دنیا سے چلا گیا۔ میں نے دیکھیے بڑے بڑے اپنے مذہب کے عالموں کو بلوایا ہے، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ ان بڑے بڑے عالموں کے کہنے کو مان جائے گا تو میرے مذہب عیسائیت کے سارے عالم اس کو منانے کے لیے تیار ہیں، لیکن بیٹے میں جانتا ہوں کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ ان کے کہنے سے نہیں مانے گا۔ میرے لال، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے عقل مند اپنا ہنر دکھا کر کے تجھ کو زندہ کر لیں تو وہ سارے کے سارے اپنا ہنر دکھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن میرے بیٹے میں جانتا ہوں کہ جس نے تجھے مارا ہے ان کی طبابت اور ان کی عقل مندی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، یہ کوئی کام آنے والی نہیں ہے، ان کے ہنر مندی کو دیکھ کر کے وہ تجھے زندہ نہیں کرے گا۔ میرے بیٹے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ جو فوج میرے پاس ہے اس فوج سے ڈر کر کے جس نے تجھے مارا ہے وہ تجھے زندہ کر دے تو یہ سارے کے سارے اپنی تلواریں ہواؤں میں لہرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن میرے لال میں جانتا ہوں کہ جس خدا نے تجھے مارا ہے ایسی فوج اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ میرے لال، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ ان حسین و جمیل عورتوں کا طالب ہے، ہیرے جواہرات کا طالب ہے، تو یہ ساری عورتیں ہیرے جواہرات میں سب اس کے سپرد کر دوں، وہ تجھے زندہ کر دے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جس نے تجھے مارا ہے اسے ہیرے جواہرات سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ ان عورتوں کا طالب نہیں ہے۔ بادشاہ ہرقل اپنے بیٹی کی قبر پر زار و قطار رو رہا ہے، اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہ بیٹا میں تجھ سے رخصت ہو رہا ہوں، 1 سال کے بعد میں پھر میری تیری ملاقات ہوگی، تیری سالانہ برسی پر پھر میں حاضر ہوں گا، یہ کہتا ہوا اور اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کرتا ہوا بادشاہ ہرقل بھی اپنے بیٹے کی قبر سے باہر نکلا۔ ناظرین کرام، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور سارا منظر دیکھنے کے بعد میں آپ کے دل کی دنیا بدل گئی، حیرت کی انتہا نہ رہی، اور آپ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ بادشاہ ہے، یہ بادشاہ ہے، بادشاہ ہرقل بہت بڑی طاقت کا مالک ہے، لیکن جب یہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا پایا تو میری حیثیت کیا ہے؟ آپ نے اسی دن عہد کر لیا کہ اب میں ہیرے جواہرات کا ویپار نہیں کروں گا، ہیرے جواہرات نہیں بیچوں گا، بلکہ اب میں آخرت کے لیے ہیرے جواہرات خریدوں گا، اب میں دنیا میں ہیرے جواہرات کا ویپار نہیں کروں گا بلکہ اپنی آخرت کی تیاری کروں گا۔ آپ بصرہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں آپ نے یہ قسم کھائی کہ میں آج کے بعد ہنسوں گا نہیں۔ موت کا اثر، خوف الہی آپ کے دل میں ایسا بیٹھا، آپ نے کہا کہ میں آج کے بعد ہنسوں گا نہیں۔ تقریباً اس کے بعد آپ 70 سال تک زندہ رہے، کبھی بھی آپ بے وضو نہیں رہے، اس کے بعد ہمیشہ آپ وضو سے رہتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت حسن بصری نے دیکھا کہ مرنا ہے اور ضرور مرنا ہے، جب ایک بادشاہ کا بیٹا نہیں بچا تو پھر میری حیثیت کیا ہے؟ موت سے کس کی رستگاری ہے؟ کل تمہاری آج ہماری باری ہے۔ کتنے مفلس ہو گئے، کتنے تونگر ہو گئے، خاک میں جب مل گئے تو دونوں برابر ہو گئے۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد میں حضرت حسن بصری کی حیرت کی انتہا نہ رہی، آپ نے توبہ کی اور ولایت کی منزلوں کو طے کرنا شروع کر دیا۔ یہ تھا حضرت حسن بصری کی توبہ کا واقعہ کہ کس طرح سے آپ نے توبہ کری، کون سا واقعہ دیکھ کر کے کس منظر کو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جو آپ کی توبہ کا سبب بنا۔ ناظرین کرام، واقعہ سنانا مقصد نہیں بلکہ نتیجہ آپ کے ذہن میں یہ اتارنا مقصد ہے کہ حضرت حسن بصری جس واقعے کو دیکھ کر کے توبہ کر لیتے ہیں اسی واقعے کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے
حضرت حسن بصری نے دیکھ کر کے توبہ کی، آپ اس واقعے کو سن کر کے توبہ کریں۔ بزرگان دین کی سیرت کے واقعات، ان کے حالات زندگی اس لیے لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنایا جائے اور اس طرح کے واقعات سے عبرت حاصل کی جائے، نصیحت حاصل کی جائے۔ تو ناظرین کرام، مرنا ضرور ہے، بادشاہ نہیں بچے، اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے نہیں بچے۔ بادشاہ جو اپنے بیٹے کی خواہش تمنا آرزو کو پورا کرتا تھا، ہرقل، جب وہ بھی اپنے بیٹے کو موت سے نہیں بچا سکا تو نہ تو ہم خود بچ سکتے ہیں اور نہ ہم اپنے ان اہل و عیال کو، گھر والوں کو بچا سکتے ہیں کہ جن کے لیے ہم حرام و حلال جمع کرتے ہیں، جن کے لیے ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں، جن کے لیے ہم اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، جن کے لیے ہم دوسروں کا دل دکھا رہے ہیں، جن کے لیے ہم شریعت مصطفیٰ کے قانون پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم انہیں بھی موت سے نہیں بچا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے۔ اس طرح کے واقعات کو قوم کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ ایمان تازہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات اگر ایک آدمی کے دل میں بھی گھر کر جائے گی تو اس کا بھی بیڑا پار ہے اور میرا بھی بیڑا پار ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملوں گا اگلے موضوع کے ساتھ۔ دینے والے مجھے الفاظ و بیاں کا اسلوب میرے افکار کو ایمان کی تنویر بھی دے، میری آواز تو ہو جائے گی صحراؤں میں گم، مولا اسے قوت تاثیر بھی دے، جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا۔ السلام علیکم۔